بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ بلد ختم ہو گئی تھی. اب اس کے چند پہلو تدبر کے لحاظ سے، غور و فکر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس قرآن کی، اپنی کتاب کی، اپنے کلام کی صحیح اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور ہمارے دماغوں کو کھول دے تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. تو اس میں جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بلد کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی تھیں یہاں پر، اور شہر مکہ کی سب سے پہلی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور تاکید کے طور پر قسم کے ساتھ لا بھی استعمال کیا گیا تھا یہاں پر. اور اس شہر مکہ کی جو کہ حرمت والا شہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر اپنا گھر تعمیر کروایا، خانہ کعبہ، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ محترم مقام اور عزت والا شہر ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور یہاں پر اپنا گھر بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بنایا تھا. اور اس کے بعد میں یہاں پر ایسی جگہ جہاں پر کہ جانوروں تک کے لیے منع ہے ان کو مارنا، گھاس کھیڑنا، جانوروں کو مارنا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی پا لیتا تھا تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیتا تھا، اسے بھی یہاں پر معاف کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، اور حرم میں اس سے کوئی انتقام نہیں لیا جاتا تھا، بدلہ نہیں لیا جاتا تھا. اور یہاں پر ایسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر لیا گیا تھا، ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا، مشکلوں میں، مشقت میں، پریشانی میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہاں سے آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا جہاں پر آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے. اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا اور وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اتنا زیادہ ستایا گیا. تو وہاں پر جہاں کہ ہر ایک کو امان ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں. تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور وہیں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دے رہے تھے اور قتل کی دھمکیاں جھٹلا رہے تھے اور کس طرح سے ستا رہے تھے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھا کر بتایا. اور پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کا تذکرہ کیا کہ باپ اور بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا پھر ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا ان قسموں کے بعد انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو جو ہے آرام کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، بلکہ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے سے جو مشکلات اس کی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد زندگی ختم ہونے تک، اور پھر اس کے بعد میں بھی دنیا سے جانے کے بعد پھر اٹھائے جانے کی، پھر حساب کتاب، پھر پلسرات، پھر اس کے بعد میں جنت میں جانے تک اس کے ساتھ مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا
مشکلات کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ کتنے شوق سے اور کتنے زیادہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور تو وہاں پر اللہ کا گھر ہے، وہاں جائیں اور دیکھیں، سفر کریں، کتنی کتنی دعائیں پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے ان کو، اور پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جانے کے بعد میں دیکھیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے وہاں سے کتنی چیزیں سیکھتا ہے، بتانے سے اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں پر جا کر جو فائدے وہ دیکھے گا اور جو چیزوں سے حاصل ہوں گی، جو تجربات ہوں گے، جو اس کو وہاں پر لوگوں سے جب معاملات کرتا ہے، اتنے سارے لوگ ملتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے، طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کے کھانے، اور ہر طرح کی ورائٹی وہاں پر کتنی طرح کی ملتی ہے، تو کتنا زیادہ انسان کا ایک علم، تجربہ، نالج یعنی معلومات میں بھی اس کے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کتنے شوق سے جاتے ہیں وہاں پر، مال بھی لگاتا ہے انسان، وقت بھی لگاتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب انسان کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشقت اٹھانی پڑ جاتی ہے، چلنا پڑ جاتا ہے زیادہ، کبھی موسم وہاں تو زیادہ ہی سختی رہتا ہے موسم، ہر وقت ہی گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور پہاڑی ایریا ہے، پورا علاقہ ہے، اور پھر وہاں پر طرح طرح کی کچھ نہ کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مہینوں تک وہاں کی برائیاں اور برا بھلا ان لوگوں کو، ان کو کام والوں کو، ان کی صفائی والوں کو، اور ان کو جو ہے انتظام والوں کو، اور حکومت کے کارندوں کو، بادشاہ کو، اس کو سب کو کتنے دنوں تک انسان جو ہے وہ برا بھلا سناتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے فلاں ایسا ہے، ڈھمکا ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو یعنی کہ ایک جو وہاں پر کتنی چیزیں انسان حاصل کرتا ہے اور کیا کیا پہنچ کر وہاں دیکھتا ہے، اس کو وہ پھر کن چیزوں سے بدل لیتا ہے۔ یہاں تو دیکھیں کہا گیا کہ عمرہ بھی ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور حج جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو، جو پہلے اس نے کی تھی برائیاں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں وہاں ساری گٹھریاں پھینک کر، سارے گناہوں سے پاک ہو کر، پھر دوبارہ سے واپس اپنے اوپر پھر وہی بوجھ لادنے شروع کر دیتا ہے، وہی گٹھریاں باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں، اور کیسا شہر ہے اور کیسی جگہ ہے، اور کیسے کہ جو لوگ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ وہاں پر جا کر کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان سب کے معاملات اور ان سب کی جو باتیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی انسان کے لیے قابل غور ہیں۔ کہ جو احرام وغیرہ پہنتا ہے اور پھر لباس اپنا جو سلا ہوا اتار کر 2 چادریں، تو وہ بھی وہاں پر اس کے لیے نفس کے تزکیے کے لیے احرام جو باندھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کفن کو یاد کرے کہ وہ انسان جو ہے اسی 2 چادروں میں جائے گا، خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں سفر میں یا جب عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو چن چن کے وہ سامان رکھا جاتا ہے جو ضرورت کا ہو، جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہوں، اور وہ بھی ساری اپنی پھر کمرے پر، روم پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب عمرہ کر رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے یا حج کے لیے ہوتا ہے، تو چند اس کے پاس کیا ہوتا ہے، پانی کی ایک بوتل ہوتی ہے یا پھر اس کا ضروری سامان اس کے پاکٹ میں ہوتا ہے، اور 2 چادروں میں ہوتا ہے وہ بس۔ تو یہ اتنا یعنی انتہائی مختصر سامان، مختصر چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ بھی بہت غور و فکر کا مقام ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ ساری جو ہے زندگی انسان کی مشقت کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کتنی مشکلات اٹھائیں، پھر ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر بھی مدینہ میں بھی آپ کو پریشان کرتے رہے، جنگیں مسلط کرتے رہے، اور پھر کس طریقے سے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اب یہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اب تم ان کے پاس جاؤ گے۔ دیکھیں کتنی فتح مکہ تک کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنی محنت، کتنی مشقت، تو ساری زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھی جائے، بچپن سے کون سا دکھ، کون سی تکلیف، کون سی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی۔ یعنی بچپن سے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ ہی نہیں تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا، اور کس طریقے سے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، اور کس طرح سے پھر آپ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، پوری یعنی
63 سالہ زندگی جو ہے ہر لمحہ مشقت اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ تو یعنی زندگی جو ہے پھر انسان کی مشکلات سے ہی عبارت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا جتنا کہ میں ستایا گیا ہوں اللہ کی راہ میں۔ اور خاص طور سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ مشکلات نہیں اٹھائیں اور کتنا زیادہ اللہ کی راہ میں وہ بھی ستائے گئے اور آگ میں ڈالے گئے، وطن سے نکالے گئے، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب بھی ان سے کہا کہ مسلم ہو جاؤ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اور سب سے بڑی جسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بلا النظیم کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تھی ان کے اوپر، بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کی تھی، اور مگر وہ اس مشکل میں، اس اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی آزمائش میں پورا اترے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی مشکلوں سے ہی عبارت ہے، جو پورے خاندان نے، ان کے نے، بیوی بچوں نے، سب نے اس قربانیوں میں حصہ لیا۔ اور آج دیکھیں کس طریقے سے وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیسا وہاں پر، اگر آج ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آ کر دیکھیں کہ کس قدر رونق اور آبادی اور کیا کچھ وہاں پر ہے، جبکہ وہ جب انہوں نے بنایا تھا تو جب کیا حال تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، اور جب وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے گئے تھے تو وہ کیا عالم تھا۔ تو یہ تمام زندگی جو ہے ایک طریقے سے قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہر طرح کی مشکلات، پریشانیاں انسان کو آئیں گی، اور مگر انسان کو ان سب کو برداشت کرتے ہوئے آگے چلتے چلے جانا ہے۔ تو سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ ان تمام مشکلات کو قبول کرو جو بھی زندگی میں آئیں، اور دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے، یا پھر اپنی تمہاری زندگی میں جو بھی کچھ ایسے حالات آئیں جن کو کہ انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو، تو ان مشکلات کو قبول کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ ان سب سے ہی تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ان سب مشکلات کو فیس کرتے ہوئے۔ تو پھر صبر سے کام لو اور اللہ کی رضا کے اوپر چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو پھر انشاءاللہ تعالی اجر پاؤ گے۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دنیا میں آسانیاں نہیں ملیں گی، آسانیاں تو وہاں پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہیں پر جا کر انسان ایک طریقے سے ریلیکس ہوگا۔ جو جنت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کتنا زیادہ جنت کا تذکرہ کیا ہے، بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے، مجلسیں خوبصورت ہوں گی، وہاں پر کھانا پینا بس ایک طرح کی موج بس ہوگی، اور وہ کچھ وہاں پر نہ کام ہوگا، نہ ٹینشن، نہ پریشانی، نہ کسی طرح کی کوئی مشکل ہوگی، نہ کچھ ہوگا، بس وہاں پر آرام اور سکون ہی سکون ہوگا۔ تو جنت کا جو راستہ ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں سے، ناگوار چیزوں سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی راستہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ مشکلات سے گزر کر ہی جنت کی طرف جانا ہے۔ اور دوزخ کا راستہ بہت ہی زیادہ آسانیوں سے اور دل پسند چیزوں سے، اور بہت زیادہ یعنی کہ اس طریقے سے ہے کہ انسان چاہے تو ان کو اختیار کر لے، اور چاہے تو ان مشکلات سے گزرتے ہوئے جنت کی طرف اس راستے کو منتخب کر لے۔ اور پھر یہی ہے کہ وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، کہ اگر ان چیزوں کو سب کو نہیں فیس کر سکتے تو پھر اللہ حافظ یہیں سے کر دیں، تاکہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر کیا فائدہ اس راہ میں چلنے کا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو ہماری مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، یعنی یہ جو بڑی بڑی قربانیاں اور مشکلات تھیں، یہ تو ہمارے مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے پریشانیوں کی آئیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ، ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں جیسے کہ وہ بندے تھے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ تو ہماری جو ہیں وہ مشکلات اور ٹینشن کیا ہیں، چل لیتے ہیں تو پریشان، بیٹھ جائیں زیادہ تو پریشان، کھڑے رہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، نہ سوئیں تو الگ مشکل ہے، زیادہ کھا لیں تو پریشانی، نہ کھائیں تو پریشانی، سردی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، گرمی ہے تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب شادی ہوئی ہے تو مشکل ہے، نئی شادی ہوئی ہے تو مشکل ہے، اس بچے ہیں تو پریشانی، نہیں ہیں تو پریشانی، گھر ہے کسی کا تو وہ پریشان ہے، نہیں ہے تو وہ اس طرح کی پریشانیوں میں، یعنی ہر طرح کی کوئی نہ کوئی مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں ہے انسان۔ تو اس سے پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے ہی گزر کر جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہی تو ٹیسٹ ہے، لَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون یہاں سے اچھے اچھے کام کر کے لے جاتا ہے، یہی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو صحیح طور سے سمجھنے والے ہوں۔ اور پھر دیکھیں اب جو آگے مال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو مال کا جو مصرف ہے وہ صحیح اگر استعمال نہیں ہوا تو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ کسی نے یہی بات بتائی اور کہی تھی کہ مال اگر
جیب میں ہے تو برا نہیں ہے، مال اگر دل میں ہے تو برا ہے، یعنی کہ اس کی محبت اس طرح سے دل میں اثر کر جائے، دل پر حاوی ہو جائے، یہ دماغ پر، کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دے، یا پھر وہ صرف اس کو بچا کر اپنے لیے رکھنے لگے، تو پھر یہ جو ہے مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسراف کرے یا پھر نمود و نمائش میں اڑائے یا پھر تکبر کرے اس مال کو پا کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھیں اس صورت میں اور اس سے پہلے والی صورت میں بھی کہ ان دونوں میں یتیموں اور مسکینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں دیا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں دیا ہے، تکبر کے لیے نہیں دیا ہے، شو آف کے لیے نہیں دیا ہے، اور اڑانے کے لیے نہیں دیا ہے، ضائع کرنے کے لیے، بلکہ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو کہاں کیسے کس پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی خرچ کرنا پڑے گا۔ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہی اسی میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، جو کہ ہم ان کو نیکی کے کاموں میں لگائیں گے اس کو مال کو، تو پھر کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اجر بھی بہت زیادہ اللہ تعالی ہمیں بڑا چڑھا کر دیں گے۔ پھر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر جو 5 چیزیں لگائی ہیں، جو یہ 5 آلے ہیں انسان کے اندر جو لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت بہترین اور زبردست، یعنی 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ، یہ بہت ہی زبردست جو طاقت اور قوت دیکھنے کی اور بولنے کی، کیونکہ جب ہم سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو قوت گویائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایسی صفت بتائی ہے جو کسی بھی اور مخلوق کو نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو اور یہ بولنا جو ہے یہ زبان اور ہونٹوں کے ذریعے ہی انسان بول پاتا ہے۔ اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں جو سمجھا اور بتایا کہ اس کی جو یہ قوتیں ہیں جو اللہ نے یہ اس کے اندر لگائی ہیں، تو یہ بڑی زبردست قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، تو وہ ان کا کیا استعمال کر رہا ہے۔ تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں زبان دی ہے، تمہیں ہونٹ دیے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر کے ایک طریقے سے ان سے تمیز کرنا اور راستہ دکھایا ہے تمہیں۔ تو دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی آنکھ بنا دیتا تو انسان کیسا لگتا، اگر اللہ تعالیٰ 2 زبانیں بنا دیتا تو کیسا ہوتا، سوچے انسان اس بات کو۔ اور اگر ہونٹ جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 ہوتا تو کیسا لگتا، کیا کر سکتے تھے ہم۔ ایک ہونٹ اگر کٹ جاتا ہے تو انسان کیسا لگتا ہے، ایک آنکھ اگر خراب ہو جاتی ہے تو انسان کیسا لگتا ہے، اور زبان ہی اگر بولنا بند کر دیتی ہے تو انسان کا کیا ہوتا ہے، کیا کر سکتا ہے انسان۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت غور و فکر کی دعوت دی ہے انسانی جسم کی، یہ 5 چیزیں بتا کر کہ ان چیزوں سے وہ خیر کے راستے تلاش کر سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، حق بات ہے وہ کہہ سکتا ہے، جنت کا راستہ بھی منتخب کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر یہ تمام چیزیں دے کر طریقے سے خیر و شر کے راستے بتا دیے۔ اب یہ دیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ غلط چیزیں دیکھیں۔ آج آنکھوں کا استعمال سب سے زیادہ کن چیزوں میں ہو رہا ہے، غلط چیزوں میں دیکھنے، حرام چیزوں میں دیکھنے، بری چیزوں میں دیکھنے، فحاشی، بے حیائی، برائی ہر ہاتھ میں پہنچی ہوئی ہے۔ آج تو کہیں پہلے تو دور جانا پڑتا تھا، اب تو وہ ہر گھر میں پہنچائی، پہلے سب مل کر دیکھنے لگے، اس کے بعد میں پھر اب ہر ہاتھ میں پہنچا دی، اب کہیں بھی کیسے بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں یہ چیزیں نہیں دی ہیں۔ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس سے غلط باتیں بولو اور کچھ بھی بولتے چلے جاؤ، ادھم مچاؤ، چیخو چلاؤ۔ اور یہ ہونٹ جو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ غلط باتوں کے لیے نہیں دیے، سرگوشیوں کے، نجوا کے، برائیوں کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، اس کی اس کی باتیں کرنے کے لیے نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنے ذکر کے لیے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز جو ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اندر اس تمیز جو ہے خیر کی، وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر دیا، اس کے اندر ڈال دی ہے، اس کے اندر جو ایک انسٹرومنٹ لگایا ہے ضمیر نام کا، کہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی ہے کہ اب وہ جو راستہ چاہے، جدھر چلنا چاہے وہ آسانی سے ادھر چل لیتا ہے، جس راستے کی طرف چلتا ہے، جس راستے کی سہولت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، اسی پر اس کو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ۔ تو اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا منتخب کرتا ہے اپنے لیے اور کدھر چلنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا تھا اس میں کہ ہم نے انسان کو جو ہے
جو بھی کچھ اس سے پہلے آیتوں میں کہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اب دیکھیں صلاحیتیں ہوں یا مال ہو، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آنکھیں اور یہ سب، یہ کیا، یہ صلاحیتیں ہیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے، یہ نعمتیں اس کے جسم میں لگائی ہیں، اور مال ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد ایکسٹرا اس کو عطا فرمائی ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ ہم جو ہے خیر کی تعلیم کو لوگوں میں عام کریں اور قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے اس کے بارے میں اگر ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی ہوگا تو پھر ہم اس چیز کو لوگوں کو بھی بتائیں گے، عام کریں گے، اور پھر ہم نہ صرف خود بڑھیں ان کاموں میں آگے بلکہ دوسروں کو بھی ہم اس میں ساتھ لے کر چلیں۔ صرف نیکی خود اکیلے نہیں کرنا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، یعنی اجتماعی طور پر اس نیکی کو کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، تعلیم دینا ہے۔ اس میں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں دیکھیں آج جو اپنا مال ضائع کر رہے ہیں لوگ، ان کو احساس ہی نہیں ہے، تو ان کو احساس بھی دلانا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، اس پہ لگانے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور کام کے لیے دیا ہے یہ، تو یہ والے جو کام ہیں یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، اور ایسے وقت میں انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا پھر وہ اتنا سفید پوش ہوتا ہے اور ایسا بھرم رکھے ہوئے ہوتا ہے اپنا کہ وہ سوال بھی نہیں کرتا، شرم اس کو آتی ہے سوال کرتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ ان تک پہنچائیں۔ تو خود عمل کرنا انسان کا بہت آسان ہے، خود بھی آپ دیکھیں کوئی بھی نیکی کا کام کریں آپ کے لیے بہت آسان ہے، جب آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، ساتھ میں لے کر چلیں گے، وہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ اکیلے کرنا بہت آسان ہے، ہم کر سکتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی، مگر دوسرے لوگوں کو ملا کر کرنا اصل کام وہی ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان والے جو ہیں، یہاں پر اجتماعی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لائیں گے اور پھر یہ صبر اور پھر رحمت کا معاملہ کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے رحیم اور شفیق ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اجتماعی طور پر کروانا یہ زیادہ مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کام ہمارے سپرد کیا ہے، کیونکہ یہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خیر اور بھلائی کے تمام کام ہمیں ہی انجام دینا ہے۔ تو حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، لوگوں کو بھی اس خیر کے کام میں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ پھر اجتماعی طور پر نیکیوں کو فروغ ملے اور پھر معاشرہ جو ہے وہ اس طریقے سے سب سدھرے اور سب لوگ اچھے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر مشقت مشکل کے بعد انسان کو آسانی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، جب محنت کرتا ہے تو صبر سے اس کام کو کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آسانی کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کام میں اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دیکھیں یہ بھی ہے اس میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا انسان کے لیے زیادہ آسان ہے، مگر عوام الناس کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اصل اس کا جو ہے وہ کیا ہے کہ جو کام یہاں پر بتائے گئے ہیں آگ سے بچنے کے لیے، یعنی جو یہ کام نہیں کریں گے ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے کہ وہ بدقسمت بدبخت لوگ ہوں گے اور وہ بائیں بازو والے ہوں گے اور وہ آگ میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ تو جن کاموں کی یہاں پر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو یہ کریں گے تو وہ آگ سے بچ جائیں گے، ان کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس۔ اور وہ یہاں پر جو 3 کام بتائے گئے ہیں کہ گردنوں کو آزاد کرنا، تو دیکھیں آج تو غلامی نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو کسی کو بھی مشکل یا مشقت سے نکالنا، کسی کے قرض ادا کر دینا، اس کے قرض کے بوجھ سے اس کو نکال دینا، یا پھر جو بے گناہ قیدی پکڑ لیے جاتے ہیں، یرغمال بنا لیے جاتے ہیں، ان کو آزاد کروا دینا، یا ان کو بے قصوروں کو جو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے ان کے لیے کچھ رہائی کا بندوبست کر دینا، ان کو آزاد کروا دینا، مالی مدد کر دینا کوئی، یا پھر ان کے گھر والوں کی کفالت کر دینا کہ وہ بیچارے جو بے قصور پکڑ کے بند کر دیے گئے تو پیچھے والوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، جو ان کے بچے گھر والے ہیں ان کی کسی طرح سے مدد کر دینا، ان تک کوئی چیزیں پہنچانا، تو یہ بھی مالی معاونت جو ہے ان کے لیے اسی طرح سے اسی میں آئے گی گردنوں کو چھڑانے میں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ سخت بھوک اور قحط
زدہ لوگوں کی مدد کرنا، خاص طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یعنی بغیر احسان جتائے ہوئے ان کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا جو کہ بالکل خاک نشین ہیں، رل مل گئے ہیں مٹی میں، ان کی کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کھانا کپڑا مہیا کرنا، ان کو یعنی اچھی کوئی چیزیں دینا کرنا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر تیسری چیز جو بتائی گئی ہے صبر اور رحمت، ان دونوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر دیکھیں ہم تو۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ عبادات میں بھی تمام عبادتوں میں جو ہے صبر ہے کہ بغیر اس کے ہم یہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر دنیاوی کاموں میں بھی دیکھیں، معاملات میں بھی دیکھیں، اس میں بھی جتنا تھکتے ہیں اس پر بھی صبر کریں، لوگوں کی باتوں پر صبر، ناروا رویوں پر صبر، حالات پر صبر، یعنی کہ بغیر صبر کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب تک کہ اگر دل میں نرمی اور ہمدردی نہ ہو تو رحمت کے جذبات نہ ہوں تو پھر انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے اوپر الزام لگایا عبداللہ بن ابی نے جھوٹا، تو وہ پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خالہ زاد بھائی تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کر رہے تھے، اور مستہ بن اساسہ ان کا نام تھا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ بھی اس جو ان باتوں میں شریک ہیں اور وہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نہیں ان کی میں مالی معاونت کروں گا۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور پھر اس سے زیادہ انہوں نے ان کی مالی معاونت کرنی شروع کر دی، یعنی جتنا پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے ان کو دینا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے رشتہ داروں کو اصل میں دینا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے بتایا ہے کہ ان کو دینا، اور جو یتیم بھی ہوں اور قریب بھی ہوں، قرابت دار بھی ہوں، تو ان کو دینا، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو تو دے دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مگر ان کو نہیں دیتا، کیونکہ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، ایک تو لینے کے بعد جو ہے غلط باتیں بھی کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ زیادتیاں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اگر کہ رشتہ داروں کی جو کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، یا رشتہ داروں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، یا جو وہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر دل تنگی کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اب ان کو نہیں دینا، وہ تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ سب ادھر ادھر اڑا کے ختم کر دیں گے۔ اب اڑا کے ختم کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں ان کا جو دینا ہے وہ نہیں بند کرنا ہوگا، بلکہ ان کو یہ تعلیم اور تربیت دینی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اس کو ان کاموں میں لگاؤ جو کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنے۔ تو یعنی تعلیم اور دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرنا ہوگا انسان کو، تو ہی پھر اس کے لیے یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی ان کاموں پر ابھاریں، اور جنت میں لے جانے والے کام جو ہیں یہی ہیں، اور غلط کاموں سے بھی منع کیا جائے، اور یہ سب اجتماعی طور پر کرنے کے کام ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی تھی اور کہ ان سب سے مشقتیں وابستہ ہیں، کہ حرم پاک دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اور سب نے بہت مشقتیں اٹھائیں اور زندگی بہت ہی زیادہ مشکلات میں گزاری۔ تو پھر اے انسان، تو بھی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور پیدائش سے لے کر اس کو آخری مرحلے یعنی جنت میں جانے تک بہت ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، تو تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور پھر تمہیں انہی سب سے گزر کر، ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے وہاں پر کامیابی ہوگی۔ اور ایک طرح سے یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر بہترین طور پر ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔